السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد موجودہ جو ایک ایشو چل رہا ہے تو اس پہ بات کرنا ہے۔ ایشو کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ 2-3 دن پہلے وقار زکا نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ اگر تو ہم گوگل میں سرچ کرتے ہیں پریزنٹ کیلف آف اسلام یا پریزنٹ خلیفہ اسلام، تو یہ کی ورڈز جب ہم سرچ کرتے ہیں تو سرچ ریزلٹس میں ایک قادیانی جو ان کا سربراہ ہے مرزا مسرور، وہ آ رہا ہے، اپیئر ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ ایشو آئیڈینٹیفائی کیا اور انہوں نے ایک اپیل کی کہ بھئی اس کے خلاف جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ ان کی ہیلپ آؤٹ کرے اس معاملے میں کہ ہم اس کو کس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں، یا اگر تو ریموو نہیں کر سکتے تو کس طرح سے ہم اس کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور میتھڈ بھی بتایا کہ ہم اس کو اگر تو فیڈ بیک دے دیتے ہیں ان اپروپریٹ تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے گوگل اس کو سارٹ آؤٹ کر لے۔ اب یہ ہے ایشو، اصل ایشو یہ ہے۔ اس کو لے کے کچھ لوگوں نے اس پوسٹ کو پھیلایا بھی، مجھے خود کچھ ساتھیوں نے اسی پوسٹ میں مینشن کیا، اور جو تھا کچھ لوگوں نے پھر اس کے اگینسٹ ایک دن تو یہی پوسٹ جو تھی وہ چلتی رہی، اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے اس کے اگینسٹ پوسٹس بنانا شروع کر دی، اور تحریری یا ویڈیو تو خیر میں نے ابھی تک نہیں دیکھی کوئی اس طرح، لیکن ایک تحریری پوسٹ جو ہے وہ کافی واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر ہو رہی ہے اور لوگ اپنے والز پہ بھی شیئر کر رہے ہیں۔ کچھ میں نے اپنے فرینڈس کے جو والز ہیں فیس بک کے اس پہ چیک کیے تو اس پہ بھی وہ موجود تھی، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس پہ بات کی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم معاملے کی نوعیت کو سمجھیں کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے اور اس پہ ہم رسپانس کیا دے سکتے ہیں۔ جو اصل چیز ہے اور ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے لوگوں کو لاحق ہے اس معاملے میں، جو اس کی اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پرسپیکٹیو سے سوچ رہے ہیں، مطلب خود اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اور الحمدللہ ہم ایک مسلمان معاشرے میں پاکستان میں رہتے ہیں تو اس معاشرے کو کنسیڈر کرتے ہوئے وہ ایک سوچ جو ہیں وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم سرچ کریں کہ پریزنٹ کیلف یا موجود مطلب پریزنٹ خلیفہ، یہ کی ورڈز ہم کیوں سرچ کریں، کیونکہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہے، تو سرچ کرنے کی کیا بات۔ اس معاملے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ذرا اپنے اس ہول سے باہر نکلیں اور آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو، جیسے مثال کے طور پہ میں ابھی ساؤتھ کوریا میں موجود ہوں، اگر یہاں پر میرا لیب میٹ مجھ سے پوچھتا ہے اور میں اس کو اسلام کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ کچھ بکس پڑھنی شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد اس کو اندر سے کچھ کویسچنز ڈیفینیٹلی، جب کوئی بندہ ریسرچ کرتا ہے تو اس کو مختلف قسم کے سوالات جو ہیں وہ اس میں اس کے ذہن میں جنم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اب سرچ کرتا ہے گوگل پہ کیلف، پریزنٹ کیلف آف اسلام، کیونکہ اس نے تو خلافت کا ایک تصور پڑھ لیا۔ اب وہ موجودہ دور میں سرچ کر رہا ہے کہ بھئی آج کل کون ہے ان کا خلیفہ، کیونکہ اس بیچارے کو تو یہ چیز نہیں پتہ کہ خلافت کا نظام جو ہے وہ اب نہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی موجود نہیں ہے، لیکن اس کو تو یہ چیز پتہ نہیں ہے۔ اب وہ سرچ آؤٹ کرے گا تو اس کو کیا انفارمیشن ملے گی، یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ یا اگر کوئی بندہ کینیڈا میں موجود ہے، یورپ میں موجود ہے، کوئی نو مسلم ہے، نیا مسلمان ہوا ہے یا ابھی ریسرچ کر رہا ہے، وہ جب یہ چیزیں سرچ کرے گا تو اس کو گوگل پہ کیا چیز ملے گی۔ یہ وہ ایشو تھا جو وقار زکا نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس کی بنیاد پہ وقار زکا نے ایک اپیل کی۔ اب وقار زکا کا اپنا کریکٹر کیا ہے یا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میں صرف اسپیسیفک اس ایشو پہ بات کر رہا ہوں کہ اس ایشو میں اس کا پوائنٹ بالکل ویلڈ تھا اور اس نے ایک اپیل کی، لیکن اس اپیل پہ ہمارے کافی سارے احباب کا، اور بدقسمتی سے ہمارے بہت سے مذہبی احباب کا بھی بہت منفی رویہ دیکھنے کو ملا۔ اور اس میں اچھا پھر کچھ ایسی من گڑت قسم کی باتیں انہوں نے اس میں پھیلائی کہ بندہ سوچ کے ہی حیران رہ جائے۔ میں چونکہ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، بیچلرز میرا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں تھا، ماسٹرز ابھی میں ساؤتھ کوریا سے کمپیوٹر سائنس میں کر رہا ہوں، تو وہ باتیں جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے خود ہنسی آ جاتی ہے کہ یار یہ کیا مطلب، جس بندے سے کی نظر سے وہ پوسٹ گزر رہی، ہر بندہ اپنے ساتھ 2-3 جملے اس میں ایڈ کرتا ہوا اس کو لگا رہا ہے اپنی وال پہ، جو یہ پوسٹ لگا رہا ہے۔ ذرا آپ ان سے یہ سوال کریں کہ بھئی آپ آیا کمپیوٹر سائنس کے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہے؟ اگر تو کمپیوٹر سائنس کے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہے، چلے پھر ان کی بات کو کوئی ویٹیج دے دیں گے۔ اگر نہیں ہے تو کیا آپ نے کسی SEO ایکسپرٹ، سرچ انجن آپٹیمائزیشن جس کو کہتے ہیں، اس کے ایکسپرٹ سے یہ رائے لی کہ جو چیز میں لکھ رہا ہوں، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر تو آپ نے نہیں لی تو پھر آپ کس بیس پہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور کس بیس پہ آپ دوسرے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ کیونکہ کسی ایکسپرٹ، میں آپ کو آج بتا دوں، آج مجھے پہلے ہی دن یہ جب یہ پوسٹ دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں، لیکن میں نے نہیں بنائی۔ کیوں
کیونکہ میں کچھ چیزیں کنفرم کرنا چاہتا تھا تاکہ میرا رابطہ ہو ان لوگوں کے ساتھ جو اس فیلڈ کے اسپیسیفکلی ایکسپرٹ ہے. اگرچہ میں کمپیوٹر سائنس کے فیلڈ میں ہوں لیکن سرچ انجن آپٹمائزیشن کا مجھے صرف جنرل ایک آئیڈیا ہے. اس میں ڈیپ ڈاؤن کیا چیز اسٹریٹجیز چل رہی ہوتی ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا. تو وہ چیزیں میں کنفرم کرنا چاہتا کہ اگر تو میں کوئی ویڈیو بناؤں تو اس میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو کہ ان اوتھینٹک ہو اور وہ جو ہے میرے پلیٹ فارم سے لوگوں تک پہنچے. تو یہ اصل چیز تھی. 2 دن مجھے اس میں لگے تصدیق کرنے میں. 3 جو ہیں جو سرچ SEO ایکسپرٹس جن کو میں جانتا تھا 3 بندوں کے ساتھ میں نے رابطہ کیا. تینوں کے ساتھ میں نے اپنے پوائنٹس شیئر کیے اور ان تینوں نے مجھے یہ بات کہی کہ ہاں جو تم بات کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, اس لیے آج میں شیئر کروں. اب آپ مجھے بتائیں جن لوگوں نے یہ پوسٹ شیئر کی اور جو ابھی بھی کر رہے ہیں, کوئی جو ہے تو اپنے بڑے بڑے پیجز سے کر رہا ہے, کوئی واٹس ایپ پہ کر رہا ہے. اچھا ایک عجیب قسم کی فضا بن گئی ہے. کوئی کسی کو وقار زکائی مسلمان کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ وقار زکا کے بس کہنے پہ ایک فیس بک کی جہادی جو ہے گروپ آ رہا ہے اور یہ بہت سی باتیں اس کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت مایوس کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں. دوسری بات یہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اس معاملے میں. دیکھیں 2 مختلف باتیں ہیں. ایک, ہم اگر لوگوں کو کیٹیگرائز کر لیں تو لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں. پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہ ٹیکنیکل لوگ ہیں. ٹیکنیکل سے میری مراد یہ ہے کہ جو کمپیوٹر سائنس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ ان کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علماء کے ساتھ مل کے اس کے پیرالل ایک اور پیج لانچ کرے اور اس میں جو ہے تو اوتھینٹک ڈیٹا جو ہے فیڈ کرے. سرچ انجن آپٹمائزیشن اس کی اس طرح سے کرے کہ جب گوگل کرالنگ کر رہا ہو, کیونکہ اصل میں گوگل کا ایشو یہ نہیں ہے. گوگل جب سرچ آؤٹ کر رہا ہے تو اس کو کوئی اور سورس مل ہی نہیں رہا اس انفارمیشن کے والے سے, اس لیے وہ ان 3 یا 4 کی ورڈز جو ہیں تو اس کی بیس پہ وہ والی جو پیراگراف ہے اس کو پک کر کے لا رہا ہے, حالانکہ وہ انہوں نے اپنی کمیونٹی کے حوالے سے کی ہے بات. تو اب پہلی چیز تو ذمہ داری تو ٹیکنیکل بندوں کی یہ بنتی ہے کہ بھئی ہم یہ کام کریں. یہ تو تھا ٹیکنیکل بندوں کا کام. اب ہمارے ساتھ عوام بھی ہیں. عوام جو ہیں تو آپ اس طرح ریشو کو سمجھے, اگر 10,000 لوگ ہیں تو 10,000 میں صرف ایک بندہ ٹیکنیکل ہے, باقی جو 9,999 لوگ ہیں وہ ٹیکنیکل نہیں ہیں. تو وہ کیا کریں؟ ان کے لیے جو تھا یہ تھا کہ بھئی آپ لوگ جب یہ چیز سرچ آؤٹ کرتے ہیں تو پھر اس میں فیڈ بیک کا آپشن ہوتا ہے. اس میں جب آپ فیڈ بیک پہ جاتے ہیں اناپروپریٹ انفارمیشن آپ اس میں سلیکٹ کر لیتے, تو ایک امید ہے کہ گوگل اس کو فالس انفارمیشن کی کیٹیگری میں ڈال دے یا ایٹ لیسٹ ان کی ورڈز کو اس سے ڈیٹیچ کر دیں. کوئی یقینی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک امید ہے, بجائے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کے. یہ بھی تو ایک کام ہے, ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہماری طرف سے ہو رہا ہے. اب اس پہ پھر کچھ لوگوں نے یہ اعتراضات اٹھائے کہ یہ جو اچھا بڑی عجیب قسم کی کہتے ہیں کہ دسمبر کے آخر میں گوگل جو ہے وہ ایک لسٹ جاری کرتا ہے جس میں جو لوگ جو ورڈز سب سے زیادہ سرچ کیے گئے ہوتے ہیں, جو شخصیات, تو ان میں سب سے ٹاپ والے کو منتخب کر کے ان کو انعام دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا, انتہائی بکواس بات یہ کی ہے. جس نے بھی یہ بات سب سے پہلے پھیلائی ہے اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو ایٹ لیسٹ آپ لوگ گوگل پہ سرچ کر لے, اس قسم کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے کہ گوگل جو ہے وہ اس طرح دسمبر کے اینڈ میں کوئی رینکنگ کرتا ہے, پھر جو سب سے ٹاپ موسٹ ورڈ ہے تو اس کو لے کے وہ جو ہے تو ان کو انعام دیتے. ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ کسی بھی کمپیوٹر سائنس ایکسپرٹ سے پوچھ لیں, ان سے نہیں پوچھ سکتے. گوگل موجود ہے, گوگل کے اپنے ایوارڈز ہیں نا, اگر تو یہ ایوارڈز مل رہے ہیں تو یہ گوگل دے رہا ہے. تو آپ گوگل پہ ذرا سرچ آؤٹ کر لیں کہ لاسٹ ایئر کا دسمبر کا ونر کون تھا یا اس سے پہلے سال کا ونر کون تھا. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان باتوں میں کتنی حقانیت ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب یہ کی ورڈ سرچ کرتے ہیں اس سے اس بندے کی رینکنگ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے. اب اس بات کو لیں اور ذرا میرے اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں. کیا ہم مرزا مسرور احمد کے نام کو سرچ کر رہے ہیں یا ہم پریزنٹ کیلف آف اسلام کو سرچ کر رہے ہیں؟ 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں. یا تو اگر ہم مرزا مسرور احمد کو سرچ کرتے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ ہم جو ہیں تو اس کو پاپولر کرنے کا باعث بن رہے ہیں. لیکن یہاں پر تو مسئلہ یہ کہ ہم جو کی ورڈ سرچ کر رہے ہیں تو یہ تو جنیرک کی ورڈز ہے. کیا اسلام ہمارا نہیں ہے؟ اسلام تو ہمارا ہے, وہ تو مسلمان نہیں ہے. اس طرح جو کیلف ہے تو کیا کیلف کا کانسیپٹ ہمارے مسلمانوں کا نہیں ہے؟ تو اب ان 2 کی ورڈز کی بنیاد پر اگر آپ لوگوں کو منع کر رہے کہ بھئی یہ 2 کی ورڈ سرچ نہ کرے کیونکہ اگر ہم یہ سرچ کرتے تو وہ بندہ پاپولر ہو رہا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کل کو یہ لوگ قرآن کا کی ورڈ بھی اپنے ساتھ لنک کر دیں گے, کل کو یہ لوگ پروفٹ کا ورڈ بھی اپنے ساتھ لنک کر دیں گے, کل کو یہ لوگ اور جتنے بھی اسلامک جو ورڈز ہیں, مسجد کا ورڈ, ماسک کا ورڈ, جتنے بھی عبادت گاہوں کے ورڈز ہیں وہ اپنے ساتھ لنک کر لیں گے. پھر جو ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ چیزیں سرچ نہ کریں کیونکہ جو یہ سرچ کر رہے ہیں وہ اپنی نادانی, کم عقلی اور وہ جو ڈبل کوما جذباتیت والا ایک ٹیگ لگ گیا ہے ہم لوگوں پہ, تو وہ جذباتی مسلمان جو ہے کہ بس انہوں نے ایک چیز دیکھی اور دڑا دڑ شیئر کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو آپ ہمیں پھر اس سے بھی منع کریں گے.
تو خدارہ اس قسم کی پوسٹ شیئر کرنے سے پہلے کم از کم ایکسپرٹ سے رابطہ کر لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایکسپرٹ ہوں، میں نے آپ کو کیا بات بتائی کہ میں نے 2 دن لگائے یہ ویڈیو بنانے میں، کیونکہ میں صرف اس بات کا ویٹ کر رہا تھا کہ مجھے ایکسپرٹ اوپینین اس بات پہ مل جائے کہ جو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی فلا تو نہیں ہے، اور وہ جب مجھے آج مل گیا، تینوں بندوں سے مجھے پازیٹیو رسپانس آ گیا، آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو آپ بھی خدارہ یہ جو لوگ اس طرح کی پوسٹ شیئر کر رہے ہیں ان کو خود بتائیں، یا ان کی پوسٹ کے کمنٹس میں جا کر ان کو یہ اگر میری ویڈیو کا لنک دے سکتے ہیں تو دیں، نہیں دے سکتے آپ لوگ خود ان سے یہ کویسچن ارائز کریں جو میں کر رہا ہوں، اور پھر دیکھیں کہ وہ کیا جواب ملتا ہے۔ اگر تو کوئی پازیٹیو جواب ملتا ہے اور اگر اس کی کوئی حقانیت ہے تو لازماً میرے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ۔ اگر تو میں اپنی باتوں میں غلط ہوا اور یہ باتیں واقعتاً غلط تھی تو میں اس سے رجوع بھی کروں گا اور دوبارہ ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور اس پہ باقاعدہ شو کروں گا کہ میری جو پچھلی پرانی باتیں تھیں وہ کیوں غلط تھی، کیونکہ ابھی تک تو میں نے جتنے بھی ایکسپرٹ سے رابطہ کیے وہ یہی کہہ رہے کہ ہاں بات یہ ٹھیک ہے۔ البتہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ جو عوام کا کام ہے وہ عوام کرے، یعنی فیڈ بیک پہ جا کے اس کو نیگیٹو ان اپروپریٹ رپورٹ کر لے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو بندہ نیٹ یوز کر رہے ہے اس کے پاس یہ وسائل موجود ہیں، ان کی ورڈ سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ان کی ورڈ سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا مسرور احمد، تو جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ قرآن کے کی ورڈ کے ساتھ آپ کیا کریں گے دوسرے، تو یہ چیز اپنے ذہن میں۔ دوسری بات، ٹیکنیکل جو لوگ ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ علماء کرام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ٹیکنیکل لوگوں کو شامل کر کے ایک اس طرح کا پیج بنائیں اور اس کو پراپر اوتھینٹک ریفرنسز کے ساتھ وہ کر لیں، تاکہ وہ جب گوگل کرالنگ کرے تو اس کو وہاں سے بھی مواد ملے۔ اب ایشو کیا ہے کہ ہمارا جو اسلامک سٹف ہے زیادہ تر وہ اردو لینگویج میں ہم لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں، انگلش میں ہے نہیں، اور جب گوگل کرالنگ کرے گا وہ انگلش لینگویج پہ بھی کرے گا، تو ابھی جو کوئری ہم کریں وہ انگلش لینگویج میں کریں، تو اس چیز کی بھی بہت اشد ضرورت ہے۔ امید ہے کہ جو میرا مقصود تھا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔